الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو خالق کائنات ہیں، اور تمام تر درود و سلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہیں۔ سامعین محترم، آج ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ سیرت کا ایک ایک پہلو اس پر بے شمار لکھا گیا اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی اصل میں کہ آج ہم سیرت کے اوپر عمل کر لیں، کہ سیرت کا جو پہلو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے کو بڑے بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ حل کر دیتے تھے، کہ کوئی بھی معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو بڑے احسن انداز میں، تو حکمت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی کام کو سوچ سمجھ کر صحیح طرح جو ہے وہ حل کر دینا، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا، کہ اس کو بہلائیاں، بہت زیادہ بہلائیاں جو ہے وہ عطا کر دی گئی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا ہے، لوگوں کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، اور اگر کسی کی غلطی ہوتی بھی تو اس کو اگر غلطی کے اوپر متنبہ کرنا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع کے اندر کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے تھے۔ اور بعض اوقات جس طرح لوگوں کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ لوگ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں تو مجمع کے اندر آ کر ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جس نے وہ کام کیا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا۔ تو گویا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے کچھ لوگوں کو، 2-3 لوگوں کو پتہ چلا، تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ میں اب ساری رات عبادت کروں گا، میں نے سونا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں سارا دن روزہ رکھوں گا، میں سارے اوقات میں یعنی روزہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا دین ہمارا معتدل ہے، امت وسط آپ کا لقب ہے، لہٰذا درمیانہ رویہ اختیار کرو۔ اور کہا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو اس کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا دیتے تھے، اور اگر کسی کی کوئی غلطی ایسی دیکھتے تو اس کو تنہائی کے اندر بھی سمجھا دیتے۔ جس طرح حدیث کے اندر ایک واقعہ، حضرت ابن ابو سلمہ جو بھی بچے تھے 8-10 سال کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، تو کھانے کے اندر ہاتھ کبھی ایک طرف جاتا پلیٹ میں، کبھی دوسری طرف جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے پیارے انداز کے اندر یہ سکھایا، کہا کہ یا غلام، اے لڑکے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور پھر یہ ہے کہ اپنے طرف سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ گویا ایک طریقے کے ساتھ ان کو کھانے کا طریقہ سکھا دیا کہ تاکہ وہ برا بھی نہ منائیں، اور ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ بات کو پہنچا دی۔ تو اس لیے آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم جو بھی کام کریں وہ حکمت کے تحت کریں۔ اس کام کو، چاہے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو زندگی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو فالو کریں، ان کی زندگی کو پیروی کریں کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ حکمت ہمیں سکھائی اور کیسے جو ہے وہ دین کو پھیلایا۔
تب جا کر یہ دین ہماری زندگی کے اندر صحیح معنوں تک جو ہے وہ پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔